السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. درود شریف پڑھیے. حدیث نمبر 95 عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر. رواہ مسلم کتاب الزہد. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر. رواہ مسلم کتاب الزہد. الدنیا دنیا جس میں ہم سب رہ رہے ہیں سجن المؤمن مومن کے لیے قید خانہ ہے یا مومن کا قید خانہ ہے. مومن کے لیے دنیا ایسے ہی ہے جیسے وہ جیل میں رہ رہا ہو, سجن میں رہ رہا ہو. وہ جنت الکافر اور کافر کے لیے جنت. جیل خانہ کیسا ہوتا ہے, اس میں کیا کر سکتے اور کیا نہیں کر سکتے. جیل خانے میں اپنی کوئی آزادی نہیں ہوتی, اپنی مرضی کی زندگی نہیں ہوتی. سب سے بڑی پہچان جیل خانے کی یہ ہوتی ہے ہر کام ایک لگے بندھے ضابطے اصول اور قاعدے کے ساتھ کرنا ہوتا ہے, اور جو عملہ مقرر ہوتا ہے اس کی مرضی کے مطابق چلنا ہوتا ہے. اپنی مرضی نہیں کر سکتے, اپنی مرضی سے وہاں سے نکل بھی نہیں سکتے, اپنی مرضی کا کھانا بھی نہیں ملتا, خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتے, ہر ناپسندیدہ کام کرنا پڑتا ہے. اس کے برعکس جیل خانے سے باہر انسان کے پاس آزادی ہوتی ہے, وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے, جو جی چاہتا ہے کھاتا ہے, جو جی چاہتا ہے بولتا ہے, جو جی چاہتا ہے کرتا ہے. اسے اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ مجھے کس کس چیز کا خیال رکھنا ہے. اگر وہ کچھ خیال رکھتا بھی ہے تو صرف ان چیزوں کا جس سے اس کی دنیا میں کچھ نقصان ہو, اس سے آگے وہ نہیں سوچتا. تو گویا کافر اس دنیا کے اندر اپنی مرضی کی زندگی بسر کرتا ہے, جبکہ مومن اللہ کی مرضی کے مطابق جیتا ہے. وہ کچھ کھانے لگتا ہے تو سوچتا ہے یہ حلال ہے یا نہیں, اور پھر اگر حلال بھی ہے تو مجھے کتنا کھانا چاہیے. پھر اسی طرح وہ سوتا ہے تو جاگنے کا وقت سوچ کے سوتا ہے کہ مجھے اٹھنا کب ہے, کیونکہ وہ بے دریغ نہیں سوتا رہتا کہ جتنا جی چاہے سوئے. اسی طرح اگر وہ شادی کرنا چاہتا ہے تو ضرور دیکھتا ہے کہ کہاں شادی کر رہا ہوں, کیا وہ محرمات میں سے تو نہیں, کیا اس سے نکاح حرام تو نہیں, یا پھر یہ کہ اس کے تقاضے کیا ہیں. اس کا جینا مرنا کھانا پینا سونا جاگنا ہر چیز ایک پابند زندگی کی طرح ہوتی ہے. ہر کام پابندی کے ساتھ ہوتا ہے, ہر کام میں احتیاط چاہیے ہوتی ہے, بہت کانشیس ہو کے زندگی بسر کرتا ہے. وہ بولتا بھی ہے تو احتیاط کے ساتھ کہ کیا بول رہا ہے, کیونکہ اسے پتا ہے کہ اگر میں نے کوئی غلط بات کہی تو پکڑو گی. اس کانسیپٹ کو ذہن میں رکھ کے اس حدیث کا مطالعہ کیجئے, اور پھر یہ مومن آپ خود بن جائیے کہ یہ میں ہوں, اور دنیا میرے لیے ایک پابندی کی جگہ ہے, آزادی کی جگہ نہیں. یعنی بیسک فرق کیا ہے آزادی اور پابندی کا. اقبال نے بھی کہا تھا نا, صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے پا بگل بھی ہے. تو جیسے ایک درخت ہوتا ہے نا, مومن کی مثال درخت کے ساتھ بھی ہے. تو درخت اوپر کی طرف تو بڑھتا ہے لیکن اس کی جڑیں زمین میں گڑی بھی ہوتی ہیں, پکڑی بھی ہوتی ہیں, اور اسی حالت میں وہ پھل پھول لاتا ہے. پابندیوں کے باوجود وہ اپنا سارا کام کرتا ہے, جو جو اسے کرنا ہے. وہ آکسیجن پیدا کرتا ہے, وہ چھاؤں دیتا ہے, وہ اپنے پتے پھل پھول سب کچھ لاتا ہے, کیونکہ وہ اللہ کے حکم کی پابندی کر رہا ہوتا ہے. اس محدود سی آزادی میں
جو صرف ایک سمت کو ہے، اوپر کو جاتا ہے بس، یا پھر جو اس کے فنکشنز ہیں اس حد تک، وہ اپنے سارے کام بھرپور طریقے سے کر لیتا ہے. تو بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ دنیا میں اگر ہر بات پہ پابندی، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، وہ نہ کرو، تو پھر ہم کیا کریں؟ اس طرح تو ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے. نہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں. یہ پابندیاں دراصل اسی مقصد کے لیے ہیں کہ ہم اس محدود وقت میں، تھوڑی سی زندگی میں بہترین طریقے پر بہت کچھ کر جائیں، یعنی پروڈکٹیو لائف گزاریں، یہاں رہتے ہوئے اپنی آخرت کا گھر بنا لیں. کیونکہ مرنے کے بعد کسی انسان کا کوئی گھر نہیں سوائے اس کے جو اس نے خود دنیا میں رہتے ہوئے بنا لیا. یعنی ہر شخص جو مر جاتا ہے، اس کا جنازہ پڑا جاتا ہے، پھر اس کو قبر میں جا کے ڈال دیتے ہیں، اب وہ بے گھر ہو جاتا ہے. اس نے وہ دنیا میں محل کھڑا کیا تھا، وہ تو اب دوسروں کے نام لگ جائے گا، اس کا اپنا تو رہا ہی نہیں. اور آگے جاتا ہے تو وہ چند فٹ کا گڑھا ہے، اس گڑھے کے اندر روشنی ہے یا اندھیرا، خوشبو ہے یا بدبو، مار پٹائی ہے یا پھر بہترین ویلکم ہے، راحت و آرام کی نیند ہے یا پھر کسی پل چین نہیں. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں اس گھر کی تیاری کے لیے کیا کیا، کیا بنا کے گیا. اور پھر جب وہ دوبارہ وہاں سے اٹھا دیا جائے گا آخرت میں، تو بھی اس کو وہی گھر ملے گا جس کی تیاری اس نے دنیا میں کی ہوگی. تو ہم سب اس دنیا میں دراصل اپنی آخرت کا گھر تیار کر رہے ہیں، اور اس گھر کے لیے انسان کو وہی کرنے کی اجازت ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے یا جس پر اللہ راضی ہے. کتنے بھی کام کرے انسان، کیسا بھی اپنے آپ کو تھکائے، لیکن اگر ویسا مٹیریل نہیں لا رہا جو اللہ کے ہاں پاس ہو سکتا ہے، تو وہ گھر نہیں بنا سکے گا، وہاں اس کو کمی رہ جائے گی. ایسا ہوتا ہے نا دنیا میں، بعض ممالک ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں اس ملک کے اندر عمارتی مٹیریل نہیں بنتا، وہ امپورٹ کرتے ہیں، سب کچھ باہر سے بن کے آتا ہے، تو اینٹیں، ٹائلیں، ہر چیز باہر سے امپورٹ ہوتی. لیکن اس پر بھی چیک ہوتا ہے کیسا، کس کوالٹی کا، کس طرح کا مٹیریل آپ لا سکتے ہیں، کیا نہیں لا سکتے. اور اگر وہ حکومت اس کو پاس نہ کرے تو وہ نہیں لا سکتے، اپنی مرضی کا گھر نہیں بنا سکتے. بہت سا ٹیکس اس پہ ہوتا ہے، بہت سی لمیٹیشنز ہوتی ہیں. تو مومن کے لیے بھی اس زندگی میں بہت سی لمیٹیشنز ہیں. سجن کا لفظ نگاہوں میں آتے ہی لمیٹیشنز سامنے آ جاتی ہیں کہ میں مکمل آزاد نہیں، میری لمیٹیشنز ہیں، ہر چیز میں لمیٹیشنز، اور کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. اور بیسیکلی وہ ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہے؟ انسان کی خواہشات کی تکمیل کے راستے، وہ بہت سے بند کیے گئے ہیں یہاں کہ اس راستے پہ نہیں جا سکتے، نو انٹری. خواہ کتنا بھی دل چاہتا ہو تو وہ سارے پھر مکارہ، ناپسندیدہ چیزیں ہو جاتی ہیں. اچھا یہاں بھی نہیں جا سکتے، ادھر بھی راستہ بند ہے، ادھر بھی بند ہے، ہاں اتنی جگہ کھلی ہے، اسی میں کرو جو کرنا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ جو لوگ جنت سمجھ کے دنیا میں رہ رہے ہیں اور دنیا میں جنتیں بنانے پہ تلے ہوئے ہیں، چاہے گھر کا معاملہ ہو یا لباس کا ہو یا کھانے کا ہو، ہر چیز میں صرف دنیاوی اعتبار سے اعلیٰ ترین مقام پر پہنچنے کے شوق میں ہے. اگر آپ دیکھیں تو دنیا کی لمیٹیشنز ایسی ہیں کہ جب وہ سب کچھ بنا بھی چکتے ہیں تو بعض اوقات رہنا نصیب نہیں ہوتا، بعض اوقات رہتے ہیں تو بوریت کا مسئلہ حاوی ہو جاتا ہے، اکتاہٹ آ جاتی، تو انجوائے نہیں کر پاتے. مومن چونکہ جیتا ہی آخرت میں، اس لیے دنیا کی کوئی بھی راحت کی چیز اس کے سامنے آتی ہے تو فوراً اس کو آخرت کی یاد آ جاتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ٹھنڈا پانی اور کھجوریں جب صحابہ کے سامنے پیش کی گئی تو آپ نے فرمایا یہ ان نعمتوں میں سے جن کے بارے میں سوال کیا جائے گا. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ ان نعمتوں کو پا کر، ان کو کھا کر پھر کیا کیا، پھر اللہ کی اطاعت کتنی کی، اس کی وفاداری کتنی کی، کام کتنا کیا، محنت کتنی کی، اور اس کے کام کا حق کتنا ادا کیا. ان سب پہ پوچھا جائے گا، ان کا حساب ہوگا. تو اس لیے ہم سب کو اس دنیا میں رہتے ہوئے لذتوں کی تلاش میں نہیں رہنا چاہیے. صرف ٹیسٹ، رنگ اور خوشبو اور ذائقہ اور خوبصورتی اور کمفرٹ، اس کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے. نہ تو اپنی ذات کو ٹارچر میں رکھے اور نہ ہی عیش و عشرت میں، کیونکہ جو شخص عیش و عشرت کا عادی ہو جاتا ہے پھر وہ ہر حال میں اللہ کی اطاعت نہیں کر سکتا.
وہ عیش و عشرت جب اس سے جاتا ہے تو اللہ سے ناراض ہونے لگتا ہے، وہ شکر گزار ہی نہیں رہتا، وہ جلنے کڑنے میں وقت گزار دیتا ہے کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا۔ نعمتیں ہمیشہ نہیں رہتی، نہ جوانی ہمیشہ رہتی، نہ قوتیں، نہ مال، نہ دولت، نہ اولاد۔ کسی بھی نعمت کا ذکر کریں، ایک محدود وقت کے لیے ہر نعمت ہمارے پاس ہے۔ مثلا آپ سب کا یہاں ہونا، یہ بھی ایک محدود وقت کے لیے، اور جب وہ نعمت ہمارے پاس ہوتی ہے تو ہم اس کی قدر نہیں کرتے، ہم غیر ضروری چیزوں میں وقت ضائع کرنے شروع کر دیتے ہیں، ان چیزوں میں لگ جاتے ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں، بیکار، بے فائدہ، فضول باتیں، فضول گفتگو، لغو۔ دنیا میں لذت نہیں، فریب لذت ہے۔ جن چیزوں کو ہم لذت سمجھتے بھی ہیں نا، وہ بھی ایک دھوکہ ہے۔ جن کاموں کو کرنے سے ہمیں بہت مزہ بھی آتا ہے نا، تھوڑے عرصے کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ لذت ختم ہو جاتی کہ کوئی اور طریقہ، کوئی اور راستہ، کوئی اور چیز، کوئی بور ہو گئے۔ پھر آپ دیکھیے کہ انسان نے اپنی جو جنت دنیا میں بنانے کی کوشش بھی کی ہے تو اس میں بھی کامیاب نہیں ہوا۔ اگر اس نے ساری حدود پار بھی کر لی، مثلا ازدواجی زندگی کے بارے میں اللہ نے جو پابندیاں لگائیں اور جو ہمارے اوپر ذمہ داریاں عائد کی، لوگوں نے اگر ان کو تار تار بھی کیا اور ویڈ لاک کے باہر لذتیں تلاش کرنے کی کوشش بھی کی، تو کہاں پر جا کے رکے؟ حیوانوں سے بھی گئی گزری حرکتیں، گری ہوئی حرکتیں کرنے لگے، اور پھر اس کے نتیجے میں کتنے مسائل پیدا ہوئے، صحت کے مسائل، ذہنی مسائل، پریشانیاں، ڈپریشن، خوف، بے سکونی۔ دنیا میں ہی اس وقتی لذت جس کے پیچھے وہ بھاگ رہے تھے، اس کا نتیجہ انہوں نے دیکھ لیا، اور آخرت میں تو جو جمع ہے وہ تو کل پتہ چلے گا کہ اللہ کی نافرمانی کے صلے میں کیا کمایا انہوں نے۔ تو کسی بھی معاملے میں آج ہم دیکھتے ہیں کہ انسان سمجھتا اس نے بہت ترقی کر لی اور ایک جنت میں رہ رہا ہے۔ مثلا ٹرانسپورٹ کی آسانی کے لیے اس نے طرح طرح کی گاڑیاں بنا لی، سڑکوں پہ نکل کے دیکھیں کہ وہ کیسی جنت ہے۔ ان کا دھواں اور گرمی تو ایک طرف اور ان کا شور تو ایک طرف، لیکن جو سڑکوں کے اوپر ٹریفک کے مسائل ہیں اور جس طرح گھنٹوں وہ سڑکوں پہ ضائع کرتے ہیں اس جنت میں بیٹھ کے، وہ سب کے سامنے، یعنی شور پولوشن کو ایک طرف